انجیل مقدس بامطابق متی رسول۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ متی رسول نے کس طرح سے یسوع کو داؤد کی نسل سے بطور مسیح اور موسیٰ جیسا معتبر استاد اور ایمانویل بھی متعارف کرایا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جب یسوع خدا کی بادشاہی کا اعلان کر چکا اور بادشاہی کو اسرائیل کے لوگوں کی زندگی میں لانے کی تعلیم دے چکا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، لیکن اسرائیل کے بہت سے رہنما فریسیوں نے اسے رد کیا۔ بس بڑا سوال یہ ہے کہ یسوع اور اسرائیلی رہنماؤں کے درمیان یہ تنازع حل کیسے ہوگا؟ 14 سے 20 ابواب پر مشتمل اگلا بڑا حصہ ان تمام مختلف توقعات کو سامنے لاتا ہے جو لوگ مسیحا کے بارے میں رکھتے تھے۔ یسوع بیماروں کو شفا دیتا رہا اور 2 بار اس نے بیابان میں بہت بڑے بڑے ہجوموں کو کھانا کھلایا۔ ایک یہودی لوگوں کا ہجوم ہوتا تو دوسرا غیر یہودیوں کا۔ یہ نشان بالکل اسی کی مانند ہے جو کچھ موسیٰ نے بیابان میں اسرائیلیوں کے لیے کیا تھا، اور یوں یہ تمام لوگ یسوع کے بارے میں پرجوش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا نبی اور مسیحا ہے، لیکن مذہبی رہنما نہیں مانتے تھے۔ مسیحا کے متعلق ان کے نظریے کی بنیاد 2 زبور اور دانیل 2 باب پر تھی، جو کہ اسرائیل کو آزاد کرے گا اور ظلم کرنے والی غیر اقوام کو شکست دے گا۔ اور ان کے نقطہ نظر سے یسوع ایک جھوٹا استاد ہے۔ وہ اپنے متعلق کفرانہ دعوے کرنے کا مرتکب ہے، اور اس طرح یہاں ان کی طرف سے مخالفت میں اضافہ اور اس کے قتل کا منصوبہ بنانے کی کہانیاں ہیں۔ جواب میں یسوع پیچھے ہٹ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دینا شروع کرتا ہے، جو کہ اس کے نزدیک اسرائیل کا مسیحا ہونے کا مطلب ہے، کیونکہ یہ وہ نہیں جس کی کوئی بھی توقع کرتا ہے۔ 16 باب میں یسوع اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور ایسا لگتا ہے کہ پطرس درست جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لیکن بعد ازاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پطرس ایک ایسے بادشاہ کے متعلق سوچ رہا ہے جو فوجی طاقت کے ساتھ فتح پائے گا اور حکومت کرے گا۔ اور یسوع یہ کہتے ہوئے پطرس کو چیلنج کرتا ہے کہ ہاں، میں بادشاہ بنوں گا، لیکن ایک فرق طریقے سے۔ یسوع یسایہ نبی کے موضوعات پر تعلیم دینا شروع کرتا ہے، جس نے کہا تھا کہ مسیح بادشاہ دکھ اٹھائے گا اور اپنے لوگوں کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے گا۔ اور اس طرح یسوع اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جو خادم بن کر حکمرانی کرتا ہے اور جو اسرائیل کے لیے اور قوموں کے لیے اپنی جان دے گا۔ ہاں، پطرس اور دیگر شاگرد صرف اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس طرح سے یسوع تعلیم کے چوتھے حصے میں داخل ہوتا ہے، جس کے بعد تعلیمات کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ یہ سارا یسوع کی انوکھی مسیحانہ بادشاہی کے متعلق ہے، جو ہماری اقدار کے نظام کو الٹا کر دیتا ہے۔ خادم بادشاہ کی برادری میں آپ بدلہ لینے کے بجائے دوسروں کی خدمت کرنے، معاف کرنے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ نیکی کرنے سے عزت حاصل کرتے ہیں، اور یسوع کی بادشاہی میں آپ اپنی دولت غریبوں کو دینے سے حقیقی دولت حاصل کرتے ہیں۔ مسیح بادشاہ کی پیروی کے لیے ضرور ہے کہ آپ خود کو خادم بنائیں۔ اگلے حصے میں ہم 2 بادشاہیوں کا تصادم دیکھتے ہیں، یسوع کی بادشاہی اور اسرائیلی رہنماؤں کی بادشاہی۔ یسوع گدھے پر سوار ہو کر عید فصح کے لیے یروشلم میں آتا ہے، اور لوگوں کا ہجوم بطور مسیح اس کی تمجید کر رہا ہے، اور یسوع فوراً ہیکل کے صحن میں جاتا ہے اور ایک ہلچل مچا دیتا ہے، جس سے روزمرہ کی قربانیاں رک جاتی ہیں۔ یہاں پر اس کے اعمال الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں۔ اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر یسوع ہیکل پر اپنے شاہی اختیار کو رائج کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا اور اسرائیلی اکٹھے ہوتے ہیں، اور یسوع کے نقطہ نظر سے اسرائیل کے ریاکار رہنماؤں نے ہیکل کو برباد کر رکھا تھا، اور اس لیے یہاں وہ ان کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے، اور فطری بات ہے کہ ان کو شدید غصہ آیا، اور اس طرح وہ یسوع کو پھنسانے اور سرعام بحث میں اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے اور ناکام ہوتے ہیں۔ بس وہ اسے قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جواب میں یسوع اپنی تعلیم کا آخری حصہ پیش کرتا ہے۔ پہلے وہ فریسیوں کی ریاکاری پر شدید تنقید کرتا ہے، اور پھر وہ یروشلم پر خدا اور اس کی بادشاہی کو رد کرنے کی وجہ سے روتا ہے۔ پھر یسوع اپنے شاگردوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور ان کو بتانا شروع کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ان رہنماؤں کے ہاتھوں سے قتل کیا جانے والا ہے، لیکن ایسا کرنے میں وہ اپنی ہلاکت پیدا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یسوع کے بادشاہی کی امن و سلامتی کے راستے کو قبول کرنے کے بجائے وہ روم کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح یروشلم اور اس کی ہیکل تباہ ہونے والے ہیں۔
लेकिन यसू फरमाता है कि यह कहानी का इख्तिताम नहीं है। मरने के बाद जी उठने की बदौलत उसकी जात की तस्दीक होने वाली है और एक दिन वो वापस आकर सब कौमों पर अपनी बादशाही कायम करेगा। और इस दौरान शागिर्दों को होशियार रहने और यसु की बादशाही की मनादी करने और खुशखबरी फैलाने के लिए पुरअज़्म रहने की जरूरत है। शागिर्दों के कानों में इन सब बातों की गूंज के साथ कहानी अपने उरूज को पहुंचती है। उस रात यसु अपने शागिर्दों को एक तरफ ले जाकर उनके साथ फसह का खाना खाता है। ईद फसह, फसह के बर्रे की मौत के जरिए बनी इसराइल की गुलामी से रिहाई की कहानी बयान करती है। और फिर यसू ये जाहिर करते हुए कि उसकी मौत एक कुर्बानी होगी जो उसके लोगों को गुनाह और बुराई की गुलामी से रिहाई बख्शेगी, उस रोटी और मैं को नए मायने देता है। खाने के बाद यसू गिरफ्तार हो जाता है। उसको सदर अदालत यानी इस्राएली रहनुमाओं की जमात के सामने पेश किया जाता है और वो उसके मसीह होने के दावे को मुस्तरद कर देते हैं। वो उस पर खुदा के खिलाफ कुफ्र बकने का इल्जाम लगाते हैं। फिर यसू को रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया जाता है। उसका ख्याल है कि यसू बेगुनाह है, लेकिन वो यहूदी रहनुमाओं के दबाव में आकर यसू को सलीबी मौत का हुक्म सुना देता है। बस रोमी सिपाही यसू को ले जाकर मसलूब कर देते हैं। अब आप यहीं पर इस हिस्से में गौर करेंगे कि बिल्कुल उसी तरह जैसे मती रसूल ने इब्तदाई अब्वाब में किया था, वो पुराने अहदनामे के हवालाजात की तादाद में इजाफा करता है। वो जाहिर करने की कोशिश में है कि यसू की मौत कोई अलमिया या नाकामी नहीं थी, ये तो पुराने नबूवती वादों की हैरतअंगेज तकमील थी। यसू तो खादिम मसीह के तौर पर आया जिसका जिक्र यसाया ने किया था। उसको उसके अपने लोगों ने रद्द किया, लेकिन उनको मुजरिम ठहराने की बजाय वो खुद उनकी खातिर मुजरिम ठहरता है और उनके गुनाह की सजा भुगतता है। मसलूबियत का मंजर इख्तिताम पजीर होता है और यसू की लाश को कब्र में रखा जाता है। लेकिन किताब आखिरी बाब में एक हैरान कुन मोड़ के साथ खत्म होती है। इतवार की सुबह शागिर्दों को पता चलता है कि यसू की कब्र खाली है और फिर अचानक लोग मुर्दों में से जी उठे हुए यसू को देखना शुरू कर देते हैं और किताब इस तरह इख्तिताम पजीर होती है कि यसू आखिरी तालीम दे रहा है जिसको इरशाद आजम कहा जाता है। यसू कहता है कि अब वो दुनिया का हकीकी बादशाह है और इस तरह वो अपने शागिर्दों को ये खुशखबरी देकर कौमों के पास भेजता है कि यसू खुदावंद है और हर कोई बपतिस्मा लेकर और उसकी तालीम पर अमल करके उसकी बादशाही में दाखिल हो सकता है। और पीछे बाब नंबर 1 से उसके नाम अमानुएल, खुदा हमारे साथ की बाज़गश्त से जुड़े हुए यसू के अपने शागिर्दों के लिए आखिरी अल्फाज हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये यसू की मौजूदगी का वादा तब तक है जब तक वो बिलाखिर वापस नहीं आ जाता। और ये इंजील बामुताबिक मती रसूल है।